الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے قبلہ جناب پیر مہر فرید الحق شاہ گیلانی صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایوان پیر مہر علی شاہ کے جتنے بھی منتظمین ہیں ان کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اور کوئی اس میں تعطل کیے بغیر 121ویں بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اور اس وقت میں آپ کے سامنے کوئی زیادہ تمہید میں گئے بغیر چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس فتنہ قادیانیت کی معاصر ایک بہت بلند آواز تھی۔ جس طرح حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بھرپور کردار ادا کیا، اسی طرح ان کے عصر میں، ان کے عہد میں اس فتنہ قادیانیت کے خلاف ایک بہت بڑی، بہت مؤثر، بڑی بھرپور آواز جس کی گونج دور دور تک سنی گئی، اور آج تک جس سے اہل علم اپنی فکر و دانش کے چراغ روشن کرتے ہیں، وہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ضرب کلیم میں اتنی کاری ضربیں لگائی ہیں اس فتنہ کے اوپر کہ جن کو دیکھ کے انسان سبحان اللہ بول اٹھتا ہے، اور وہ بھی بے اختیار۔ میں علامہ اقبال کی چند نظموں پہ آپ کی تھوڑی سی سمخراشی کروں گا۔ تو علامہ اقبال کی جو ضرب کلیم میں پہلی نظم ہے جس میں انہوں نے قادیانیت کا ذکر کیا، وہ ہے ہندی مسلمان۔ اس نظم کا عنوان ہے، اور اس میں حضرت علامہ فرماتے ہیں: غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گداگر۔ کہ جو برہمن ہیں وہ اس کو غدار وطن کہتے ہیں، اور جو انگریز ہے اس کے خیال میں ہندی مسلمان یہ گداگر ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے آگے علامہ فرماتے ہیں: پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر۔ کہ یہ آوازہ جو فتنہ جو نبوت کے نام پہ پنجاب سے اٹھا ہے، وہ تمام ہندی مسلمانوں کو کافر سمجھتا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پہ حضرت علامہ کا وہی علماء کرام کے ساتھ ایک تائید کرتا ہوا نقطہ نظر ہے کہ جو فتنہ قادیانیت ہے اور ان کے جو لوگ تھے وہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے اور ان کو کافر جانتے تھے، اور آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے۔ تو یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ کس طرح وہ اپنی نبوت کے تشریعی ہونے کا اظہار کرتے ہیں کہ جو ان کو نہیں مانتا وہ اسے کافر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت زوردار نظم حضرت علامہ نے ضرب کلیم میں جہاد کے عنوان سے شائع کی، جس میں حضرت علامہ کی براہ راست تنقید ہے اس مسئلے کے اوپر جس میں مرزا قادیانی ملعون نے جہاد کو اس زمانے کے اندر انہوں نے غیر ضروری قرار دیا، اور جہاد کے حرام ہونے کے اوپر انہوں نے فتویٰ دیا۔ اور اس پہ حضرت علامہ براہ راست مرزا قادیانی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں۔ یہ شیخ سے یہاں مراد قادیانی ہے، اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اس کو مسلمان کی موت مر، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو خطر، باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ اور اگلے شعر میں اقبال پھر
قادیانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، یہ جو کلیسا کا ایجنٹ بیٹھا ہے یہاں پہ، یہ جو برطانوی استعمار کا ایجنٹ بیٹھا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ میں اس سے پوچھتا ہوں، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر ہے غرض تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ اسی طرح حضرت علامہ کی ایک نظم ہے، اسے چند صفحات آگے جا کے، جس میں انہوں نے پھر اس کی جو نبوت کی دعوے داری ہے اور اس کی جو الہام کی دعوے داری ہے اور اس کی جو وحی کی دعوے داری ہے، اس کے اوپر حضرت علامہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں، نظم کا عنوان ہے ہندی اسلام۔ اقبال فرماتے ہیں ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ اقبال یہاں واشگاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ جو امت کی وحدت کو پارا پارا کر رہا ہے، یہ دراصل الہام نہیں ہے، یہ دراصل الہاد ہے۔ اور اقبال کے نزدیک یہ جو قادیانیت ہے یہ الہاد ہی کی ایک مزید بگڑی ہوئی شکل ہے، جس کا مقصد اسلام کی صفوں میں انتشار لانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد چند صفحے آگے جا کے اقبال کی نظم ہے امامت، اور امامت بھی اس زمانے میں انہی کا ایک معروف نعرہ تھا جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے تھے اور امامت کے تصور کو مس انٹرپریٹ کرتے تھے اور عبارات کو غلط طریقے سے پیش کر کے سادہ دل معصوم مسلمانوں کو وہ گمراہ کرتے تھے۔ تو اقبال نے اس میں فرمایا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اور قادیانی پہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں فتنہ ملت بیضا ہے قیادت ایسی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، کہ جو مسلمانوں کو ایک بار پھر برطانوی غلامی کے اس جھمیلے کے اندر دھکیلنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے چل کے اقبال کی ایک اور نظم ہے جس کا عنوان ہے الہام اور آزادی۔ الہام اور آزادی میں بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو الہام ہے اس کے بارے میں یہ بنیادی بحث کی ہے کہ الہام کا بندہ آزاد کے اوپر ہونا ضروری ہے، اور اگر کسی غلام کے اوپر، کسی محکوم کے اوپر، کسی ایجنٹ کے اوپر، کسی شیخ کلیسا نواز کے اوپر، کسی ملحد کے اوپر اگر الہام ہوتا ہے تو وہ اقبال اس کو فرماتے ہیں کہ وہ غارت گرے اقوام ہے صورت چنگیز۔ اور یہ پوری نظم اقبال کی، ہو بندہ آزاد اگر صاحب الہام، ہے اس کی نگہ فکر و عمل کے لیے مہمیز، اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی، ہو جاتی ہے خاک چمنستاں شرر آمیز، اس مرد خدا گاہ و خدا مست کی صحبت، دیتی ہے گداؤں کو شکوہ جم و پرویز۔ کون؟ بندہ آزاد، بندہ آزاد جس کو الہام ہوتا ہے۔ لیکن اگر بندہ غلام کو آزاد ہو، بندہ محکوم کو الہام ہو، تو اقبال فرماتے ہیں محکوم کے الہام سے اللہ بچائے۔ یہاں محکوم سے اقبال کی مراد مرزا قادیانی ملعون ہے۔ اقبال کہتے ہیں محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، غارت گرے اقوام ہے وہ صورت چنگیز۔ اور اسی سے ایک دو نظمیں چھوڑ کے آگے اقبال کی ایک نظم ہے، اس نظم کا عنوان ہے نبوت۔ یہ بھی براہ راست تنقید ہے قادیانی فرقے کے اوپر حضرت علامہ اقبال کی۔ اقبال اس میں فرماتے ہیں کہ میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام، ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر، فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام، عصر حاضر کی شب تار میں دیکھی میں نے یہ حقیقت کہ ہے روشن صفت ماہ تمام، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔
اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو قادیانیوں کی نبوت ہے یہ مسلمانوں کو اور اسلام کو اور دنیا اسلام کو یہ قوت و شوکت سے بیگانہ کرتی ہے. جو پیچھے اقبال کی نظم بعنوان جہاد میں جو بات گزر چکی، اقبال کے نزدیک ایسی نبوت جس کے اندر قوت اور شوکت کا پیام نہیں ہے وہ مسلمانوں کے لیے بمنزلہ برگ حشیش کے ہے، ایک نشہ آور دوا ہو سکتی ہے، وہ ایک ڈرگ ہو سکتی ہے، ایک کرمنل ایڈکشن ہو سکتی ہے، لیکن وہ چیز نبوت نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح کافی آگے چل کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے جو ایک نظم لکھی ہے اس کی بھی عنوان تو فنون لطیفہ ہے، لیکن اس میں بھی ایک طرح کی تنقید اسی قادیانی فتنہ کے تناظر میں اقبال نے کی اور فرمایا کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. اور یہ بھی بنیادی طور پہ اگر اس شعر کی تشریح کی جائے، جس کا کہ ابھی دامن وقت میں جس کی گنجائش نہیں ہے، اگر اس کی تشریح کی جائے تو یہ شعر بھی اسی طرف لوٹتا ہے، اور اس کی آگے پیچھے نظموں کا اگر پورا سیاق و سباق دیکھا جائے تو اسی جانب یہ اشارہ کرتا ہے کہ جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. کہ اقبال نے ایک اور مقام پہ جو یہ فرمایا ہے، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اور یہ بھی اقبال کی بنیادی طور پہ قادیانی فتنہ کے اوپر تنقید ہے کہ تم کلیمی کے دعوے دار تو ہو، لیکن وہ عصا کدھر ہے جو فرعون کے جادو کو اور اس کے جادوگروں کو شکست دے گا. اس لیے ایک ایسا عصا کلیم کے پاس ہوتا ہے، اور یہ کیسا کلیم ہے جو بغیر عصا کے آیا ہے. اور اقبال کے نزدیک اس کے مردود ہونے کے لیے، اس کے جاہل ہونے کے لیے، اس کے ملحد ہونے کے لیے، اس کا فتنہ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ایک طرف کلیمی کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف عصا کو جھٹلاتا ہے. اس لیے یہ ایک مختصر سا تناظر تھا اقبالیات کے نقطہ نظر سے جو قادیانی فتنہ کے معاصر ایک بہت مؤثر آواز تھی پاک و ہند کی. تو اس کو عام طور پہ بہت کم ختم نبوت کے عنوان میں ڈسکس کیا جاتا ہے. اور میں یہاں اختتامی یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ حضرت علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے جنہوں نے بہائی تحریک اور قادیانی تحریک کا تقابل کیا. اور اقبال نے اس وقت کے جو گورنر تھے پنجاب کے انگریز، ان کو اقبال نے ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاک و ہند کے مسلمانوں میں امن قائم ہو جائے تو جس طرح بہائی فرقہ جو مسلمانوں سے اٹھا تھا لیکن انہوں نے پھر اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا تو مسلمانوں نے ان کو اسی طرح اپنے ساتھ رہنا قبول کر لیا جس طرح پارسیوں کو، بدھ مذہب کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو اور دیگر دنیا کے مذاہب کے ساتھ ہم نے ہمیشہ پیسفلی کو ایگزسٹ کیا ہے. ہم ان کے ساتھ بھی پیسفلی کو ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن قادیانی جو کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے عبادت گھروں کو مسجد کہتے ہیں، ان کے اوپر مسلمانوں کی طرز پہ مینار بناتے ہیں، تو اس لیے ان کا اور مسلمانوں کا کبھی بھی آپس میں جو اکٹھے رہنا ہے امن کے ساتھ وہ مشکل ہے. اگر یہ کافر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں اور ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو مسلمانوں کا اور ان کا تنازع ختم ہونے کی واحد یہ صورت ہے. یہ اس وقت کی برطانوی سرکار کو علامہ اقبال نے کہا تھا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس ہر ایک ووٹر کو جس نے ختم نبوت بل کے اندر جنہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کے اندر، اور حکیم الامت شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خواب پورا کیا کہ قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا جائے. یہی حل ہے اس فتنے سے نجات کا. اور یقیناً ہم سب جس شخصیت کے حوالے سے یہاں جمع ہیں، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو کردار ہے اس میں وہ ایک عملی کردار ہے اور ایک ناقابل فراموش کردار ہے. اس کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. اس لیے ایوان مہر علی شاہ، اس کے منتظمین اور بالخصوص پیر مہر فرید الحق گیلانی زید مجدہ، آپ قابل صد مبارکباد اور لائق صد تحسین اور واجب ہزار ہاتھ توصیف و تعریف ہیں کہ آپ نے اپنے اجداد کے اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ایک عظیم
آن لائن مباحثہ اس کے اوپر آپ نے منعقد کیا، میں آپ کو بار دیگر سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنے سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔